دیکھو ابھی جمعے کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اگر میں 2 رکعت کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دوں, مان لو گے آپ لوگ؟ میں دلیل یہ دوں, آپ لوگ کہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جمعے کی پڑھی, مولوی صاحب آپ نے 3 کیوں پڑھائی؟ میں کہتا ہوں 3 سے منع کیا ہے کہیں ہے بھائی؟ کہیں نبی نے تیسری رکعت سے منع کیا؟ اور میں کہوں بدعت کی 2 قسمیں, بدعت حسنہ, بدعت سیئہ, ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت. یہ اچھی بدعت ہے اس لیے کہ 1 رکعت جب میں اضافہ کر رہا ہوں تو سورہ فاتحہ بھی زیادہ, اللہ کے سامنے جھکوں گا بھی, 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کا اضافہ, پھر اللہ کے سامنے حالت وضو میں سجدہ, 2 سجدے. اس پہ تو آپ کو چاہیے مجھے پیسے دو مزید. بولو مولوی صاحب آپ کی جتنی تنخواہ تھی ہم نے اس میں اضافہ کر دیا کیونکہ آپ کام زیادہ کر رہے ہیں. اب ایسا ہونا چاہیے نا, کیونکہ یہ بدعت حسنہ ہو گئی نا. تو بھائی بدعت حسنہ سیئہ جو علماء نے لکھا ہے نا, وہ بدعت سے یہ اصطلاحی بدعت مراد نہیں ہے, لغوی بدعت مراد ہے کہ جس کی اصل نبی سے ملتی ہو, تفصیل نہ ملتی ہو. جیسے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کی, اس کو بدعت اس معنی میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح شروع کر کے ختم کر دی تھی, اس خوف سے کہ امت پہ واجب نہ ہو جائے. حضرت عمر, اور پھر یہ صحابہ پھر بھی پڑھتے آ رہے تھے, لیکن حضرت عمر نے کیا کیا کہ باقاعدہ دوبارہ سے صحابہ کو ایک کام پہ جمع کر دیا, ایک امام پر. تو یہ لغوی اعتبار سے بدعت کہا گیا, اس لیے کہ جو کام وقتی طور پر کسی حکمت سے ختم ہو چکا تھا, اور ختم بھی بالکل یا نہیں ہوا تھا. حضرت ابوبکر کے دور میں بھی تراویح ہوتی تھی, پڑھتے تھے صحابہ, لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے جمع کی کیونکہ نبی نے جب اپنے دور میں تراویح پڑھی تو ایک امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, باقی صحابہ سارے ان کے مقتدی تھے. تو یہ اصطلاحی اعتبار سے بدعت نہیں ہے, عین سنت ہے, سنت کو زندہ کیا ہے. لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک نیا کام تھا جو ابو بکر کے دور میں اس ترتیب سے نہیں تھا. ورنہ جو اصطلاحی بدعت ہے وہ چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو, وہ حرام ہی ہے, وہ ناجائز ہی ہے. جیسے میں کوئی بھی کہنا بدعت کی 2 قسمیں حسنہ سیئہ, تو آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں, اگر آپ اذان کے بعد بھی شروع کر دیں لاؤڈ اسپیکر پہ, تو یہ حسنہ ہے یا سیئہ ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اذان کے آخر میں, کہتے ہیں نا اللہ اکبر آخر میں لا الہ الا اللہ, اس کے بعد اگر ہم کہیں محمد الرسول اللہ, تو یہ بدعت حسنہ ہوگی سیئہ ہوگی؟ نہیں یاری میرا خیال ہے ظاہر ہے سیئہ ہی ہوگی. حالانکہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہم محمد رسول اللہ کا اضافہ کر رہے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا خیال ہے؟ کلمے کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک محمد کی رسالت کا اعلان نہ کیا جائے, مگر لا الہ الا اللہ پہ ہم بریک لگا دیتے ہیں. کیوں؟ حضرت بلال نے نبی کی موجودگی میں جو اذان دی ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کی ہے. تو اذان مکمل ہو گئی, اس سے پہلے اس کے بعد میں آپ نے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی. تو ربیع الاول میں نبی نے کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے, اس میں آپ نے اپنی طرف سے تڑکا نہیں لگانا, کیونکہ نبی نے بتایا ہے کہ مجھے خوش کرنا ہے تو جیسے میں نے کہا ہے ویسا کرو, اور جیسے میں نے کیا ہے ویسا کرو. نبی کی اطاعت کا بھی حکم اور اتباع کا بھی. اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت قول میں ہوتی ہے, نبی نے جو کہا وہ کرو, اور اتباع کا مطلب جیسے جیسے کر رہے ہیں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ.